أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابه فليزهر العالم علمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، سپاہ صحابہ فیصل آباد کے عزیز نوجوانوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، بہت عرصہ کے بعد فیصل آباد میں آج مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج کے اجلاس کی غرض بذریعہ پوسٹر معلوم کر لیے جن حضرات نے جلسے کی غرض اور اس کے مقاصد کو ابھی تک نہ جانا ہو، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ اجلاس سپاہ صحابہ کے ایک عظیم جیال مجاہد کو، جسے آپ ضیاء الرحمان ساجد کے نام سے جانتے ہیں اور تاریخ اسے ضیاء الرحمان شہید کے نام سے لکھتی رہے گی، اسے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ ضیاء الرحمان ساجد کو اللہ کے راستے میں ناموس اصحاب رسول کے لیے جان دیے ہوئے 1 سال اور چند یوم کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ یقینی ہے کہ ضیاء الرحمان ہمارے پاس دوبارہ نہیں آئے گا، بلکہ ہم اس کے پاس جائیں گے، لیکن جہاں یہ یقینی ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، وہاں یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ ضیاء الرحمان نے اللہ کے راستہ میں جان دے کر زندگی پائی ہے، حیات حاصل کی ہے، اور وہ زندگی پائی ہے کہ جس زندگی کو رب العالمین نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ کے راستے میں جو قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہا جائے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔
کتاب اللہ کے یہ الفاظ بڑے واضح اپنے مفہوم پر قطعی الدلالت ہیں. ان الفاظ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. عام فام مفہوم ہے اور دنیا اسلام کا بچہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو جان اللہ کے راستے میں جاتی ہے، جو انسان شہادت کی موت پہ آتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے. غلامی قدر سامعین، میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حلقہ ہمارے موقف سے سپاہ صحابہ کے پروگرام سے واقفیت حاصل کر چکا ہے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہیں پروگرام سمجھ نہیں آیا ہے یا سمجھ تو آیا ہے لیکن ان لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ہے. جنہیں سمجھ نہیں آیا وہ معذور ہے. ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جو سمجھ چکے اور سمجھنے کے باوجود اپنے غلط عقائد و نظریات کی بنیاد پر ہمارے موقف کے خلاف رات دن سرگرداں ہیں، میں ان پر بھی اور جنہوں نے ابھی تک موقف نہیں سمجھا ہے ان پر بھی یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو لائن اختیار کی، جو راستہ اپنایا ہے، اس لائن اور اس راستہ پر ہمیں ہماری مظلومی نے گامزن کی ہے. ہم جارے نہیں ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم کسی پر بلا وجہ زیادتی نہیں کرنا چاہتے. ہمارے پروگرام میں قطعاً کوئی ایسا عنصر شامل نہیں ہے کہ ہماری زبان سے یا ہماری تحریر سے کسی کے جذبات مجروح ہوں اور بلا وجہ. لیکن اس حقیقت کو بیان کیے بغیر بھی میں نہیں رہ سکتا ہوں کہ اہل و سنت مظلوم ہے، اکثریت کے باوجود مظلوم ہے. ہمارے ایمان کے خلاف رات دن کام کیا جاتا ہے، ہمارے عقائد و نظریات پر تیز چھری چلائی جاتی ہے، ہمارے جذبات کو شب و روز مجروح کیا جاتا ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، ہمارے حقوق پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کے ایمان کا لحاظ نہ کیا جائے، اس کے حقوق کا لحاظ نہ کیا جائے، اس کے جذبات کو بلا وجہ مجروح کیا جائے اور اس کو اتنا مارا جائے، اس پہ اتنا ظلم کیا جائے، اتنا تشدد کیا جائے کہ اس کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ترین بنا دیا گیا ہو، تو ایسے حالات میں پھر مظلوم کی آہیں اٹھتی ہیں، مظلوم آواز بلند کرتا ہے، مظلوم صدائے احتجاج بلند کرتا ہے. اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ جب مظلوم قوم متحد ہوئی ہے، کسی مظلوم قوم نے
متفقہ طور پر کوئی راستہ اپنا لیا ہے تو پھر رب العالمین نے اس مظلوم قوم کے ساتھ اپنی مدد شامل کی ہے، اور آسمان اور اس مظلوم کی آواز کے مابین کوئی پردے نہیں رہتے ہیں۔ ہم مظلوم ہیں، ہماری مظلومیت اس وقت کہاں پہنچی ہوئی ہے، میں آج اسی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ایک تاریخی شہر میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ میرے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ سپاہ صحابہ کے پروگرام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے، اور آپ ہماری مظلومی پر غور کریں گے کہ ہم بلا وجہ نہیں اٹھے، ہم نے شور و خوخہ بلا وجہ نہیں ڈالا ہے، ہماری یہ سرگرمی بلا جواز نہیں ہے۔ اگر ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہوتی، ہم مظلوم نہ ہوتے، تو شاید ہماری آواز یہ نہ ہوتی، یا ہمارا انداز یہ نہ ہوتا، یا ہمارا طریقہ کار یہ نہ ہوتا۔ میں مزید اپنی مظلومیت کے دلائل دینے سے پیشتر یہی بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اکثریت میں ہیں، آپ کی اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ اتنی شدید گرمی میں آپ کو ایک مذہبی جلسے کے لیے تنگ جگہ پہ محصور کر دیا گیا، آپ کو اور مجھے اپنے ایمان عقیدے کے اظہار کے لیے کھلے پنڈالوں میں کھلے مقامات پر جگہ کیوں نہیں ملتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہی وہ مظلومیت ہے جو ہمیں سڑک پہ آنے پہ مجبور کرتی ہے، یہی وہ مظلومیت ہے جو ہمیں صدائے احتجاج بلند کرنے پہ مجبور کرتی ہے، یہی وہ مظلومیت ہے جس کی بنیاد پر ہم چیختے اور چلاتے ہیں کہ دل سر عام پھرے، گھوڑا سر عام پھرے، ایک اقلیت ہماری چھاتیوں پہ بیٹھ کر ماتم کرے، ایک اقلیت ہمارے حقوق پر عمل کرے، ایک اقلیت اعلانیہ چوکوں اور چوراہوں پر اصحاب رسول پر لعنت بھیجتی رہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کی اس مذہبی حق کو تسلیم کر لیا جائے، اس کی اس جلوس کی، اس کی ان تمام تقریبی سرگرمیوں کی حفاظت کی جائے، اس کے لیے راستے صاف کیے جائیں، اس کے لیے بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں، اس کے لیے جگہ جگہ سبیلیں لگائی جائیں، اس کے لیے جگہ جگہ پانی کے انتظامات کیے جائیں، ایک فریق کے لیے جو افراد کے لحاظ سے اقلیت میں ہو اور اس کی تمام تر سرگرمیاں تقریبی کارروائیوں پہ مبنی ہوں، خنجر بردار جلوس ہو، اور ہر سال ان جلوسوں میں انسانی قیمتی جانیں ضائع اور برباد ہوتی ہوں، ایک طرف تو اس طبقے کے لیے اتنی آزادی ہو کہ وہ کھلے عام بازاروں میں پھرے، اور دوسری طرف اگر ایک مکتب فکر جو سواد اعظم ہے، جس کی اکثریت ہے، جس کے حقوق ہیں اور بین الاقوامی حق رکھتی ہے اکثریت کہ وہ اپنے مسلک اور مذہب کو آزادی کے ساتھ بیان کرے، اسے پابند کر دیا جائے، اسے معصور کر دیا جائے، اسے کھلے عام کہیں بات کرنے کی اجازت نہ دی جائے، یہی وہ مظلومیت ہے جس کے خلاف ہم صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، یہی وہ مظلومیت ہے جس کے خلاف سپاہ صحابہ اٹھی ہے کہ اہل سنت کے حقوق برباد کر دیے گئے ہیں، اہل سنت کے حقوق پر دن دہاڑے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ پاکستان سنی آبادی کی اکثریت ہے، اسے سنی سٹیٹ ہونا چاہیے تھا، پاکستان کی اکثریت فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہے، یہاں پبلک لا کے طور پر فقہ حنفی آنا چاہیے تھی، پاکستان مسلمان اکثریت ہے، یہاں اس اکثریت کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کوئی ایسی تقریر یا تحریر برداشت نہیں ہونی چاہیے تھی جو اصحاب رسول کے خلاف ہو یا مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کے عقیدے اور ایمان کے خلاف ہو، لیکن آپ کے ملک میں آج ایسا نہیں ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہمیں تقریب کار کہا جاتا ہے، ہم صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، ہمیں فتنہ کہا جاتا ہے، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا حق مانگتے ہیں، ہمیں فرقہ واریت کے
تانے دیے جاتے ہیں، ہمیں پابند کیا جاتا ہے، معصور کیا جاتا ہے، کھلے مقامات پر ہمیں آواز حق بلند نہیں کرنے دی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس کفر کھلا پھرتا ہے، کفر کے لیے آزادی ہے، کفر جو چاہے کرے، اور اسلام کو اتنا پابند کر دیا جائے۔ یہ وہ مظلومیت ہے اہل سنت کی جس کے خلاف ہم بطور احتجاج کے اٹھے ہیں، اور اب یہ وہ سیلاب ہے سپاہ صحابہ کا جس کے راستہ میں بند نہیں باندھے جا سکتے ہیں، جس کو روکا نہیں جا سکتا ہے، جس کی تمام تر سرگرمیوں پہ اب بین نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ہم نے سنی حقوق کی بحالی کے لیے، اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور کفر کی تمام تر سرگرمیوں پر قدغن لگوانے کے لیے عزم کر لیا ہے کہ اس راستہ میں اگر ہماری جان کی ضرورت پڑے گی ہم وہ دیں گے، لہو کی ضرورت پڑے گی وہ دیں گے، قید ہونا پڑے گا ہم قید برداشت کریں گے، بیڑی اور ہتھکڑی کا نمبر آئے گا ہم وہ بھی پہن لیں گے، ہمیں لمبی لمبی سزائیں دی جائیں گی ہم وہ برداشت کریں گے۔ آخر فلسطینی بھی تو 30 برس سے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، افغانستان کے مجاہدین بھی تو 10 برس سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان میں اصحاب رسول کے ناموس کے لیے لمبی اور طویل جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہماری نسلیں بھی یہ جنگ لڑتی رہیں گی، اور مجھے اس خالق کے یقین ہے جس نے محمد کو رسول بنایا، مجھے اس رب پہ یقین ہے جس نے محمد کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ پاکستان کی زمین پر اصحاب پیغمبر کے خلاف نہ کوئی بھونکنے والی زبان ہوگی، نہ کوئی لکھنے والا قلم ہوگا، نہ کوئی چھاپنے والا اخبار اور رسالہ ہوگا۔ سامعین محترم، سپاہ صحابہ بہت کم عرصہ میں، بہت قلیل مدت میں ایک عظیم قربانی پیش کر چکی ہے جو قریب قریب پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی مذہبی جماعت کی وہ قربانی نہیں ہے۔ 2 سال 2.5 سال کا عرصہ ایک جماعت کو قائم ہوا ہو اور اس کم عرصہ میں اس جماعت کے 900 کارکن گرفتار ہوئے ہوں، 3 کارکن شہید ہوئے ہوں، 20 زخمی ہوئے ہوں، اور 20 کو تھانوں میں مادر زاد ننگا کر کے مارا گیا ہو، ڈنڈا بیڑیاں پہنائی گئی ہوں اور انہیں لمبی لمبی سزائیں دی گئی ہوں، 20 مقدمات ان کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہوں، اور رات دن ان کی نگرانی کی جاتی ہو اور انہیں مقدمات میں الجھانے کے لیے ہر وقت ان کے لیے فائلیں تیار کی جاتی ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جماعت کی کم مدت میں اتنی بڑی قربانی نہیں ہے جو سپاہ صحابہ نے دے چھوڑی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اس کے کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ کیے یا جو کریں گے وہ اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے لیے۔ آج اگر کوئی شخص بصیرت رکھتا ہے یا ہمارے دلوں کو چیر کے دیکھ سکتا ہے تو میں اسے ضمانت دیتا ہوں، شورٹی کے طور پر کہتا ہوں، ایک دن میں نے بہرحال مرنا ہے اور آپ نے بھی مرنا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے میرے سر پہ کوئی تلوار نہیں کھڑی ہے، میں اپنے خالق کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آج بھی اگر سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کا اور خود میرا دل چیرا جائے تو اس دل سے اس سے نکلنے والے لہو کے قطرات بھی اصحاب رسول کی صداقت پکارتے نظر آئیں گے۔ ہم اپنے طور پہ مطمئن ہیں، ہم نے اپنے خالق کو جواب دینا ہے، آپ کو جواب نہیں دینا ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہماری کمپین صحیح ہے، ہماری تحریک صحیح ہے، ہمارا پروگرام صحیح ہے۔ کیوں؟ ہم نے جس کو جواب دینا ہے وہ دلوں کو جانتا ہے۔ ہم اپنے طور پہ پورے اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جماعت کے 900 کارکن گرفتار ہوں، مادر زاد ننگا کر کے مارا جائے، 3 شہید ہو جائیں، 20 زخمی ہوں،
لمبی لمبی سزائیں آئیں، بیڑیاں ہتکڑیاں پہنائی جائیں، اور پھر بھی اس جماعت کا کوئی ایک کارکن نہ ٹوٹے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ جماعت کیا حق کا کلمہ لے کر نہیں اٹھی ہے؟ کیا یہ اپنے پروگرام میں نیک نیت نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے پروگرام میں مخلص نہیں ہے؟ اگر یہ لوگ مخلص نہ ہوتے، ٹوٹ گئے ہوتے، ان کی نیت میں خرابی ہوتی، جماعت ختم ہو گئی ہوتی، اگر ان کے پروگرام میں اصحاب رسول کے ساتھ والہانہ محبت نہ ہوتی تو جماعت کے کارکن تتر بتر ہو جاتے، بیان بازی شروع ہو جاتی، ہمارا سپاہ صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس تمام تر ظلم، تشدد، بربریت کے باوجود بھی جماعت پروان چڑھی ہے، اس کی زیادہ شاخی اور میدان میں آئی ہیں اور یونٹ کھلے ہیں۔ جو پہلے ایک قصبے تک محدود تھی، یہ ایک ضلع تک محدود تھی، اس نے صوبے کو لپیٹ میں لیے ہیں۔ جو صوبے تک محدود تھی اس نے پھر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی غلط غرض کی بنیاد پہ کوئی معرض وجود میں آنے والی جماعت اتنے ظلم کے بعد قائم رہ سکتی ہے۔ آپ پاکستان میں جماعتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کارکن بکتے بھی ہیں، پارٹیاں تبدیل بھی کرتے ہیں، پارٹیوں کو چھوڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی کرتے ہیں، تردیدیں بھی ہوتی ہیں، اختلافات کی خلید بھی وسیع ہوتی ہے، لیکن نوجوان تنظیم جس میں نیا خون ہے، نیا ذہن ہے اور کم عقل اور کم فہم ہے، ابھی وہ فہم شباب نہیں چڑھے، اس جماعت میں اتنی ڈسپلن، اتنا اتحاد، اتنا نظم و ضبط، اتنے جذبات اور اتنی قربانیوں کے بعد بھی ایک عالم کے نیچے جمع رہنا، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، صدیق کی صداقت کا کمال ہے، اصحاب رسول کی کرامت ہے کہ جس نے اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی اس نوجوان تنظیم میں شگاف نہیں پڑنے دیا ہے۔ سامعین محترم، آج سے چند روز پہلے 19 جون کو ضلع خانیوال تحصیل کبیر والا میں شہداء علیہ کانفرنس کے عنوان سے ایک تاریخ ساز کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ وہ سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم سے منعقد ہوئی۔ کبیر والا دور نہیں ہے، خانیوال دور نہیں ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں کہ اتنی بڑی کانفرنس شاید ملکی سطح پر بھی کوئی جماعت نہ کر سکی ہو جو سپاہ صحابہ نے ایک ضلع میں کر ڈالی ہے۔ ضلعی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا، کھلے میدان میں کانفرنس ہوئی، اگرچہ پابندیاں وہاں بھی تھیں، قدخنے وہاں بھی تھیں، راستہ وہاں بھی روکا گیا، لیکن اپنے اپنے علاقائی حالات ہوتی، وہاں کی جماعت نے سینہ تان لیا ہے کہ ہم ہر قیمت پر کھلا جلسہ کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے حقوق کو بیان کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ باحد نگاہ اجتماع تھا۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر محتاط اندازے کے مطابق کہتا ہوں کہ 1 لاکھ کا اجتماع ایک ضلع میں شہداء علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ آج اگر حکومت میرا راستہ روکنا چھوڑ دے، مجھ پہ پابندیاں لگانا بند کر دے، مجھے چوکوں اور چوراہوں پر سنی حقوق کو بیان کرنے کی دعوت دے، تو میں اپنے خالق پہ بھروسہ کر کے اصحاب رسول کے ساتھ عقیدت و محبت کی بنیاد پر اعتماد کر کے کہہ سکتا ہوں کہ 6 ماہ کے اندر اندر میں رس کو پاکستان چھوڑنے کے مجبور کر دوں گا۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تحریکیں اٹھتی ہیں، اٹھتے وقت لگتا ہے، منزل تک پہنچتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ اگر ہم بدنیت نہیں ہیں تو یہ پابندی ایک نہ ایک دن ختم ہوں، انشاءاللہ ختم ہوں گی۔
وہ وقت بہت جلد آئے گا اگر ہماری نیت صحیح ہے. ہماری نیت میں اگر کوئی خرابی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اصحاب رسول کے ساتھ بھی غداری کرے گا یا ان کے نام کو بھی غلط طور پہ استعمال کرے گا. کم از کم میرا ایمان اس چیز کو گوارا نہیں کرتا ہے. ہم پر امید ہیں، پورا اعتماد ہے ہمیں اس بات پر کہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی اور ہم بہت جلد اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. بہت جلد ہم رزق کو پابند سلاسل کروا ڈالیں گے. بہت جلد ہم رزق کی زبان اور قلم روک لیں گے. بہت جلد ہم اصحاب رسول کی عزت ناموس کا پھریرا ہر گلی میں لہرا دیں گے. آپ کو اتنا تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ کے گلی کوچوں اور محلوں میں اب دیواروں پہ یہ لکھا ہوا نظر آنے لگ گیا ہے، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. ہمارا مشن یہ ہے، ہم اصحاب رسول کی عزت کو اتنا عام کریں گے، ان کے نام کو اتنا عام کریں گے، ان کی شخصیات کا اتنا تعارف کرائیں گے کہ ہر گلی کا ہر بچہ جانتا ہوگا ابو بکر کون ہے، عمر اور عثمان کون ہے، علی و معاویہ کون ہے، طلحہ و زبیر کون ہے، معاویہ بن ابی سفیان کون ہے، ابو سفیان کون ہے، عائشہ کون ہے، حفصہ کون ہے، زینب کون ہے، رقیہ کون ہے، خدیجہ کون ہے. ایک ایک بچہ ان مقدس شخصیات سے متعارف کرا دیا جائے گا. صرف شہر نہیں، قصبات متعارف کرا دیے جائیں گے. اور کم مدت میں، قلیل مدت میں الحمدللہ آج بھی آپ کو ملک کے مختلف حصوں میں بعض وہ علاقے بھی نظر آئیں گے جہاں سپاہ صحابہ نے درختوں پر چونا کر کے وہاں صحاب رسول کے نام لکھے ہیں. جنگلوں میں چلے جائیے آپ کو صحابہ کے نام نظر آئیں گے. شہروں میں جائیے نظر آئیں گے. مزید یہ ہدایت کرتا ہوں سپاہ صحابہ کے ہر کارکن کو اپنے محلے کو صحابہ کرام کے نام لکھ لکھ کر دیواروں پر سیاہ کر دیجیے. درختوں پہ چونا کر کے صحابہ کے نام لکھ دیجیے. ماحول اور معاشرہ میں اصحاب رسول کا اتنا تعارف ہو کہ دشمن کو بھونکنے کی جرات نہ رہے. وہ سمجھے اگر میں بھونکتا ہوں تو اسی محلہ میں ان کا ماننے والا رہتا ہے. وہ سمجھ لے کہ اگر بھونکتا ہوں تو اس مکان پہ ابو بکر کا نام لکھے. صاحب یہ مجھے معاف نہ کرے، دشمن کے ذہن پہ چھا جائیے، اس کے دل و دماغ پر اپنی قوت اور جلغار کا سکہ بٹھا لیجیے. اول تاخیر یہی مشن ہے. ہم اصحاب رسول کے نام کا تعارف عدالتوں میں، کچہریوں میں، کچہروں میں، بازاروں میں، دکانوں پر، جنگلات میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، مساجد میں، ممبر پر، محراب پر اتنا کرائیں گے کہ پاکستان ہی نہیں دنیا کا کوئی بچہ اصحاب رسول کی شخصیات سے ناواقف نہیں رہے گا. آخر ان شخصیات کا تعارف کیوں نہ کرایا جائے جن شخصیات نے اس وقت نبوت کے معصوم دامن کو پکڑا ہے، جس وقت وادی عرب کا ہر پتھر اس مظلوم پہ برستا تھا جس نے محمد کو رسول مانا ہے. آخر ان شخصیات کا تعارف کیوں نہ کرایا جائے جن مظلوموں نے اس وقت رسول کا ساتھ دیا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جس وقت ان کے راہ میں کانٹے بچتے تھے، جس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دودھ پیتے بچے ماں کے آپ جانتے سمجھتے کہ اسی جماعت نے کفر کے پاؤں سے زمین بدر میں کھینچی ہے، احد میں کھینچی ہے، اور وہی پیغمبر کی جماعت ہے کہ جس نے مشکل ترین حالات
اپنے رسول کا ساتھ دیے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، درختوں کے پتے کھائے، سوکھے چمڑے پانی میں بھگو کر محمد کی جماعت کھاتی رہی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے کفر کا مقابلہ وہ جماعت کرتی رہی ہے، انگاروں پہ لیٹ کر اس جماعت کے مقدس اور منزہ افراد نے آواز حق بلند کی ہے، ہاتھوں میں کیل گڑوا کر بھی رسالت کی سچی آواز کو بلند کرتے رہی، بازو کٹ گئے تو جھنڈا دانتوں میں دبا کر اس جماعت کے افراد کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے رہی۔ آج آپ کے ملک کا چوڑا چمار اور کائنات کا غلیظ ترین انسان اگر اس جماعت کے مقدس اور منزہ افراد پر ترلا کرتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا سونا حرام ہے، ہمیں سر بکس ہو کر میدان میں اترنا ہوگا، کفر کا راستہ جرأت سے یلغار سے روکنا ہوگا، اور اگر آپ لیکن تھے تو کفر آپ کے مقابلہ میں تیر نہیں سکتا ہے۔ اور مزید کہنا چاہوں گا، لطف کی بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو ذہن میں جگہ دے لیجیے، مسلح بیچ کر خنجر خرید کر رہے بے خبر صوفی، مسلح بیچ کر خنجر خرید کر رہے بے خبر صوفی کہ تیری فقیری سے ٹکرانے کو ہے شہنشاہی۔ فرقہ واریت کے قائل نہیں، نہ کسی مسلم فرقے کو چھیڑنا چاہتا ہوں، نہ کسی مسلم فرقے پر تنقید کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کفر و اسلام کی حدیں الگ ہیں، انہیں ایک کرنے نہیں دیا جائے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ یہ میرے الفاظ نہیں، خالق کے الفاظ ہیں۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے، اتنا بے لگام کر دے کہ خبیث و طیب ایک رہے، ان کا اتحاد رہے، ان کا اتفاق رہے۔ خالق کا ارشاد ہے کہ یہ میں نہیں چاہتا ہوں، رب العالمین چاہتے کیا ہو؟ فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث الگ ہو جائے، طیب الگ ہو جائے۔ خبیث کسے کہتے ہیں؟ اس کا سادہ صاف ستھرا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ کہتے ہیں بڑا خبیث ہے، آپ کے استاد کو گالی دے، آپ خبیث ہی نہیں اخبث کہتے ہیں، آپ کو گالی دے، آپ خبیث کا لفظ استعمال کرتے، معلوم ہو گیا کہ جہاں خبیث کے کئی اور مفہوم بھی ہیں، وہاں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب کسی کو گالی دی جائے تو وہ گالی دینے والا خبیث ہوتا ہے۔ اگر تیری مسجد کے امام کو گالی دینا خباثت ہے، تیرے پیر اور مرشد کو گالی دینا خباثت ہے، کسی اور تیرے باپ کو گالی دینا خباثت ہے، تو پھر کائنات کے مرشد ابو بکر کو گالی دینا تو خباثت نہیں ہے۔ بات مکمل کر لینی ہے، پھر فاروق اعظم کو گالی دینا کیوں خباثت نہیں ہے؟ صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ کو گالی دینا اور ان کے لعنت بھیجنا کیوں خباثت نہیں ہے؟ اگر تیری ماں کو گالی دینا خباثت ہے تو پیغمبر کے حرم کو گالی دینا اس سے بڑی خباثت ہے۔ جو اصحاب رسول کو گالی دیتا ہے خبیث ہے، جو پیغمبر کی زوجہ طیبہ پہ طاعہ کرتا ہے خبیث ہے، صرف خبیث ہی نہیں کافر ہے، اور خود اور طیب کو ایک جگہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لہذا دشمنان اصحاب رسول کو الگ کیا جائے گا، محبوں کو الگ کیا جائے گا۔ یہ کوئی اتحاد نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ کفر اور اسلام کی حدیں جدا ہے، کفر الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ ان دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے۔ فرقہ واریت کا میں بھی مخالف ہوں، لیکن پہلے فرقہ متعین کیجیے، میری طرف توجہ ہے، پہلے فرقہ تو متعین کیجیے۔ فرقہ کہتے کسے؟
فرقے کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ سامعین محترم، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک شخص پوری ڈھٹائی کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں علیہ باللہ شیطان کے ایجنٹ تھے، یہ محض الزام کی بات نہیں۔ مقبول حسین دہلوی ملعون انگریز کے خود کاشتہ پودے نہیں، قرآن کریم کی تفسیر لکھتے ہوئے اس کے حاشیہ پر یہ بکواس کی ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں علیہ باللہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بڑے سے بڑے مل اونر کے سامنے بشرطے کے مسلمان ہو، بڑے سے بڑے مفتی اور عالم کے سامنے، تاجر اور افسر کے سامنے یہ الفاظ رکھ کر اس سے پوچھیں کہ یہ کہنے والا مسلم ہے یا کافر ہے، اس میں جرأت ہے کہ اس کو مسلم کہہ دکھائے۔ اگر وہ بھی مانتے کہ یہ بکواس کرنے والا مسلمان نہیں رہا ہے، کافر ہو گئے، کیوں؟ ابو بکر عام آدمی نہیں، عمر عام انسان نہیں ہے۔ ابو بکر و عمر دونوں قطعی جنتی ہیں، آج قطعی طور پر جنت میں موجود ہیں، حاجی جانتے ہیں، تڑپتے ہر سال کہ حج پہ جائیں، ہر سال ان کی تمنا ہوتی ہے روزہ اقدس کی زیارت کریں۔ دنیا کا مسلمانوں کا بچہ بچہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا روزہ اقدس جنت کے مقامات میں سے اعلیٰ مقام ہے۔ جب نبی کا روزہ جنت کے اعلیٰ مقامات میں سے ایک مقام ہے تو اسی جنت کے اعلیٰ مقام میں ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی آج موجود ہیں۔ پھر ان دو کو شیطان کا ایجنٹ کہنے والا نبی کے روزے کے جنت ہونے کا انکار کر رہا ہے، ان دو قطعی جنتیوں کے جنتی ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر اس بدبخت کو، اس بدفطرت کو، اس بددینت کو مرتد کہا جائے گا، دجال کہا جائے گا، خنزیر کہا جائے گا، کتا کہا جائے گا، اسلام کا باقی اور غدار کہا جائے گا۔ جو ابو بکر عمر کو شیطان کا ایجنٹ مانتا ہے، میں اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوں، تختہ دار کے لٹکنے کو تیار ہوں۔ فرقہ واریت کی رت لگانے والے عیاشوں، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر رشوت کی بھیڑ لگانے والے بدتراشو، تم فرقے اور اسلام میں فرق کرو، فرقہ واریت اور کفر میں فرق پیدا کرو۔ کیا ابو بکر عمر کو شیطان کا ایجنٹ کرنے والا بھی اسلامی فرقہ ہے؟ اس کے بعد سے بولیے، آپ اس کو اسلامی فرقے کا فرض سمجھتے؟ جو اسلامی فرقے کا فرض سمجھتا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی نہیں، یہ اکیلی ہماری زیادتی ہے، آپ بھی تو ہمارے موقف سے متفق ہے۔ سامعین محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا، اہل سنت مظلوم ہے، یہ ہماری مظلومیت نہیں ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ہمارا ایمان ہے، صرف یہ نہیں کہ ایمان کا حصہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جو شخص ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہے، ہم اس کی غلیظ حرکات کے خلاف اگر صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں تو ہم مجرم ہیں۔ کیا مظلوم کو آواز بلند کرنے کا حق نہیں؟ ہمارے ساتھ اکثریت کے باوجود ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور پھر اس ظلم و زیادتی کے جواب میں رونے اور چیخنے کی بھی اجازت نہ دی جائے، یہ ظلم در ظلم ہے۔ قرآن قدر تعلیم، میں نے ایسے نہیں کہا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہماری مظلومیت کی کوئی ایک دلیل نہیں، دلائل کا انبار ہے۔ آپ خود سمجھ سکتی، عمر بن خطاب جس نے رسالت پناہ کی زبان وہی ترجمان کی، فاروق اعظم کا لقب حاصل کیا ہے، جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں جنت میں آرام فرما ہے، جس کی شخصیت کا، جس کے تدبر اور جس کی دینی بصیرت کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی خطاب کے بیٹے کے لیے رات کی تنہائیوں میں، دن کے روشنی میں کعبے
کے سائے میں غلاف کعبہ پکڑ کر، کالی کملی اوڑھ کر، سجدے میں تہجد کے وقت لجاجت کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ آہوزاری کی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے مجھے عمر بن خطاب دے، جس کو پیغمبر مانگے، جس کے لیے نبوت تڑپتی رہے، جس کے لیے پیغمبر التجا و آرزو کرتے رہے۔ آج اسی شخص کے خلاف اگر کوئی انسان پاکستان میں انتہائی خلیج اور زہریلی زبان استعمال کرتا ہے تو تم بتلاؤ، سنیو کہ اس وقت مجھے اور آپ کو چین کی نیند سو جانا چاہیے یا میدان عمل میں اترنا چاہیے؟ بلند آواز سے میرے سنی بھائیوں، حاجی صاحب محترم موجود ہیں، ہر سال ابو بکر و عمر کی اور سارت پناہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے آتے ہیں۔ میں تو ابھی پہنچ نہیں سکا ہوں، طرف ہے کہ میں ان کی زیارت کر کے آؤں جن کے لیے لڑائی لڑی، پہنچ نہیں سکا ہوں۔ میری تمام تر محبت غیبانہ ہے، تمام تر عقیدت غیبانہ ہے، پہنچ گیا تب بھی، نہیں پہنچا تب بھی ناموس اصحاب رسول کے لیے اپنی جان تک کے نذرانے کو پیش کرنا میں سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ کوئی ڈائلاگ نہیں، تسنو باسی نہیں ہے، محض شہرت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ میرا رب میرا دل جانتا ہے اور قیامت کے دن بھی آپ کے سامنے حقیقت آ جائے گی۔ سامعین محترم، پچھلے ہفتے انتہائی خلیص کتاب، انتہائی مقلدات پر مبنی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے۔ ہر ہفتے نئی کتاب آتی ہے، ہر ہفتے نئی تحریر آتی ہے، ہر ہفتے نیا اشتہار آتا ہے جس میں اصحاب رسول کو مابین تک کی گالیاں دی جاتی ہے۔ چنانچہ گزشتہ ہفتہ کتاب مارکیٹ میں آئی تنزیہ الانساب کے نام سے۔ اگر رپورٹر موجود ہے تو دیانتداری کے ساتھ اس کتاب کا نام لکھے اور اس کے مندرجات لکھ کر اوپر پہنچائے کہ ہم کتنے مظلوم ہیں، سنیت کتنی مظلوم ہے۔ تنزیہ الانساب کے نام سے ایک رافضی بے ایمان نے، ایک یہودی ایجنٹ نے کتاب لکھی ہے جس میں وہ بحث کرتا ہے، اپنے مذہب، اپنے ہم مسلک دوستوں سے کہتا ہے کہ رافضیوں تم سے غلطی ہوئی ہے کہ تم نے عمر بن خطاب پر لواطت کا الزام لگایا ہے۔ کہتا ہے یہ تم نے غلطی کی ہے۔ عمر بن خطاب کو الیاذ باللہ لواطت کی عادت نہیں تھی۔ کہتا ہے وہ تو مشہور زانی انسان ہے اور زانی کبھی لواطت نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ زانی آدمی کبھی لواطت نہیں کرتا ہے۔ تم اپنے یہ موقف کہتا واپس لو اور تم آئندہ کے لیے عمر بن خطاب کو کائنات کا مشہور زانی تصور کرو۔ الیاذ باللہ، ہائے ظلم کی انتہا دیکھ، میں اس کفر کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں، میرے لیے شہر بند ہے۔ اس کفر کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں، میرے لیے چوک پہ آواز بلند کرنا بند ہے۔ میں اس کفر کے خلاف بولتا ہوں، مجھے عسکری پہنائی جاتی ہے۔ اس کفر کے خلاف بولتا ہوں، لمبی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس کفر کے خلاف بولتا ہوں، نظر بند کیا جاتا ہے۔ لیکن بدتماش انصر کو یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس کفر کے خلاف اپنی آواز اس وقت تک بولتا رہے گا جب تک کہ اس کے سینے میں دل ہے۔ تم مجھے پابند سلاسل کرو یا مار ڈالو، لیکن کفر کے خلاف آواز حق بلند ہوئی ہے، ہوتی رہے گی۔ کائنات کی کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی الغار اب میری اس تلوار کو، سوائے صحابہ کے طوفان اور سیلاب کو نہیں روک سکتی۔ میرا موقف یہ، میں آپ پر اپنی سنی قوم کی مظلومیت واضح کروں۔ عمر میرا اور آپ کا ایمان ہے، ایمان ہے یہ نہیں، کوئی اس میں شک ہے؟ بلند آواز سے کوئی شبے کی گنجائش ہو؟ عمر میرے اور آپ کے ایمان ہیں، اونچی آواز سے ایمان تھے، ایمان ہیں، ایمان رہیں گے۔ جس بدتماش نے
میرے اور آپ کے ایمان پر یہ حملہ کیے اور فاروق اعظم کے لیے یہ غلیظ لفظ استعمال کیے، تم بتلاؤ کہ اس ظالم کے خلاف ہم آواز حق بلند نہ کریں، بلند آواز سے ہم احتجاج نہ کریں، ہم اپنا موقف ظاہر نہ کریں اونچی آواز سے، صرف احتجاج، صرف قرارداد نہیں، میں اس بدتماش کے کفر کا اعلان تیز سمجھتا ہوں، اس کے اعتراض کا اعلان تیز سمجھتا ہوں، میں ایسے بدتماش افراد کو کافر کہنا اور ان کو کافر کی حیثیت سے قوم کو منانا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ کوئی ہے بدبخت جو کہتے ہیں کہ عمر تو زانی کہنے والا بھی مسلمان ہے اور اس میں ضرورت تو زبانی مجھ سے گفتگو کرے۔ ہماری ابتدا نہیں ہے، ہم جارحیت نہیں کرتے ہیں، میں قطعاً کسی بھی تخریب کاری کا قائل نہیں ہوں، قتل و غارت گری سپاہ صحابہ کے مشن اور دستور میں نہیں ہے، سپاہ صحابہ ایک منظم اور ڈسپلن کی عادی جماعت ہے، دشمن اسے غیر منظم کرنا چاہتا ہے، دشمن اس کی اس پالیسی کو کمزور کرنے کی غرض سے ایسی حرکات کرتا ہے کہ جس سے وہ اس جماعت کی قوت کو پامال کرے، لیکن مجھے خالق کی امید ہے کہ دشمن اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمارے پروگرام میں قتل و غارت شامل نہیں، فساد شامل نہیں، تخریب کاری شامل نہیں، دنگا و فساد شامل نہیں، لڑائی شامل نہیں، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ ایک چیز ضرور شامل ہے، مجھے آپ کی میری طرف لڑائی، قتل و غارت گری، فسادات، نقش امن ہمارے قتل پروگرام میں شامل نہیں، لیکن یہ ضرور شامل ہے کہ ہم کفر کے چھپتے ہوئے بغیرتی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہم غیرت مند قوم ہیں، ہمیں حرہ ماؤں نے جنا ہے، ہم کسی لونڈی کی اولاد نہیں ہیں، ہم نے حرہ عورت کا دودھ پیا ہے، ہم بوتل کے دودھ پہ نہیں پلے ہیں۔ اگرچہ آج کل اولاد بوتل کا دودھ پہ پلے، میں ان پہ ترکیب نہیں کرتا، میں بات اپنی کر رہا ہوں یا اپنی عمر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں حرہ عورتوں نے جنا ہے، ہم لونڈیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہمارے باپ آزاد باپ تھے، آزاد حیثیت کے مالک تھے، آزاد حریت رکھتے تھے، ہم کسی بھی غلام کی اولاد نہیں ہیں۔ آج جو شخص ہمارے ایمان کو ذبح کر کے ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ سوچ لے کہ بہت جلد اس کی بہو بیٹی غلام بنائی جائیں گی، وہ بہت جلد غلام بنایا جائے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا، کفر سر نگو ہوگا، اسلام دن چلائے گا اور کفر کو سر ٹیکنا پڑے گا۔ سامعین محترم، ہماری اکثریت ہے، ہمارے حقوق ہیں، کیا وجہ ہے؟ سنی بچہ ریڑھی لگائے، توجہ نہیں رہی آپ کی میری طرف، سنی بچہ ریڑھی لگائے اور جس کی پشت امریکہ کی CIA کی پشت پشت ایجنٹ چلی آ رہی ہے، وہ حکومت کرے، سنی بچہ ملازمت سے محروم رہے اور ایک رافضی دین کا دشمن، اصحاب رسول کا باغی، ملت اسلامیہ اور پاکستان کا بدترین دشمن، ہلاک و چنگیز کا حامی اور بغداد میں 10 لاکھ سنیوں کا قاتل۔ آپ کو شاید یہ تاریخ معلوم نہیں ہے، ہلاکو کو دعوت کس نے دی تھی؟ ابن القمی بے ایمان کون تھا؟ بغداد کی سڑکوں پر 10 لاکھ سنی نوجوان کا خون کس نے بہایا تھا؟ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو میں کسی بھی وقت آپ کے دھوبی گھاٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گھبرائیے نہیں ہے عزیزو، گھبرائیے نہیں، آپ کے دھوبی گھاٹ میں وہ تاریخ ساز کانفرنس سپاہ صحابہ منعقد کرے گی کہ جس کانفرنس کی وسعت کو فیصلہ آباد ہی نہیں پاکستان کے تمام شہر بھول جائیں۔ ہر کام تدریجن ہوتا ہے، ہر کام وقت مانگتا ہے۔ ہم آپ کو دھوبی گھاٹ بھر دکھائیں گے اور ہم آپ کو یہ کانفرنس انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ ہم غلام نہیں ہیں، نہ غلامی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
سنی بچہ ریڑھی لگائے، سنی بچہ سارا دن دھوپ پہ کھڑے، اس کے چہرے اور جسم کا رنگ دھوپ کی وجہ سے سیاہ ہو رہا ہے، لیکن رابطی گورنر بنی، رابطی وزارت علیا کے عہدے پہ آئے، رابطی وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالے، رابطی کمشنری کے عہدے پہ آئے۔ آپ کے ضلع کا کمشنر رابطی نہیں ہے، بہت اچھا آدمی ہے، دوستوں کا بہت اچھا دوست ہے، اچھا آدمی ہو تو تعریف کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ شاید آپ مغالطے میں اس شریف آدمی کو رابطی سمجھنے لگتا نہیں، میرا ذاتی دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے۔ بہرحال اپنی اپنی مجبوری ہوتی، لیکن جہاں تک کسی کی شرافت ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ میں عام جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایک سنی بچہ فٹ پاتھ پہ بھیک مانگے لیکن رابطی حکومت کرے تو ایک عرصہ تک میری قوم کو قادیانی کا غلام بنایا گیا، اور اب ایک عرصہ سے اس کو رابطی اور ہلاکو چنگیز کی نسل اور اس کے گماشتوں اور عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کی روشنی میں علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، فرعون سے کہا تھا میں بنی اسرائیل کی آزادی چاہتا ہوں، میں آج یہاں سے کہتا ہوں، آج پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں کہ میں سنی قوم کی آزادی چاہتا ہوں۔ اکثریت ہے، پاکستان سنی سٹیٹ ہونا چاہیے، وہ کر رہے گا، میں اپنی قوم کی مزید غلامی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے شہر میں آج جماعت کی تشکیل نو ہوئی ہے، جس کے سرپرست برادر محترم جناب حضرت مولانا محمد رفیق صاحب جانی منتخب ہوئے اور جس کے صدر قاری محمد یعقوب صاحب منتخب ہوئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ ساجد کے خون کو سامنے رکھیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اصحاب رسول کے ساتھ والہانہ محبت عقیدت کو پاکستان کے ہر شہر میں عام کرانے کے لیے ہمارے ساتھ مخلصانہ طور پر چلیں گے۔ میں شکر گزار ہوں فیصل آباد کے ان تمام عزیز نوجوانوں کا جنہوں نے یہ تمام ترتگ و دو کر کے محنت کر کے اس کے انتظام کیے، اور میں داد دیتا ہوں اس عظیم باپ کو جس کا 24 سال کا نوجوان لیا کر ایک زاروں میں خون میں تڑپا ہو اور جسے صحیح قبر بھی پولیس نے مہیا نہ کی ہو، اس باپ کے دل گردے کی داد دیتا ہوں کہ جس نے آج مجھے اپنی مسجد کے ممبر و محراب سے آواز بلند کرنے کا موقع دیا ہے۔ مزید میرے سنی بھائیوں، معلوم نہیں زندگی میری کب تک ہے، کب تک نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ کے قبضہ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کب مر جاؤں گا یا مار دیا جاؤں گا، یہ کچھ علم نہیں ہے، لیکن تمہیں جگانے کے لیے، تمہاری غیرت جھوڑنے کے لیے یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ملک کے کافر نے میرے اور آپ کے ایمان کو چھلنی کر دی ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا قتل عام کر کے لاش بے گور و کفن چوراہے پہ ڈال دی ہے۔ لاہور سے چراغ مصطفی کے نام سے کتاب شائع ہوئی ہے، جس کتاب کا کالا کافر، جس کا خلیج کافر، جس کا گندا اور کمینہ مصنف تحریر کرتا ہے کہ سنیو ایسا عورت ہے یا بندریا۔ میرا سنی بھائیوں، ایسا تو بندریا، امی ایسا رب گواہ ہے، میں دل سے آواز دے رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، ایسا سیدہ ایسا صدیقہ ایسا مصدقہ ایسا منزہ طیبہ طاہرہ ایسا اور آیات تطہیر کی مصداق ایسا، سورہ نور کی مصداق ایسا، لباس پیغمبر ایسا اور پیغمبر کا حرم ایسا، صحابہ کی استاد ایسا، ام المومنین ایسا، امی طیبہ طاہرہ تیرے بیٹے زندہ اور کافر تجھے بندریا تعریف کرے، آیا زمین پھٹی کو نہیں، ہم دھنس کیوں نہیں جاتے؟ امی درخواست کرتا ہوں، اور میری درخواست تجھ تک پہنچا دے، میں جان دے چھوڑوں گا، بچے قربان کر دوں گا، بس تجھے کافر، تجھے ملونا، تجھے بندریا کہنے والے کافر کے راستے میں سب سکندری ہم بل جائیں گے۔
سنیو قبلہ کی صاحب کیا ایسا تیری میری ماں ہے؟ نہیں. کیا تنہا میری امی ہے؟ آپ کی اتنی بڑی امت کی موجودگی میں اسے بدریا اللہ آسمان کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اللہ زمین کیوں نہیں پھٹتی ہے؟ آج کا پھر بدریا داری کرے. سنیو تم بتلاؤ ہم مظلوم ہیں یا نہیں ہیں؟ بتلاؤ بولو میرا کیا قصور ہے؟ صحابہ کا کیا جرم ہے؟ اس کفر کی موجودگی میں ہم چین کی نیند سو سکتی بلند آواز سے کہیں؟ اگر نہیں سو سکتی تو پھر ہر سنی بچہ سن لے. سپاہ صحابہ جرأت کا نام ہے. سپاہ صحابہ قوت، جلخار، صداقت، عزت، دیانت، شجاعت، بہادری، حب اصحاب رسول کا نام ہے. اور پوری جماعت یہ عزم کر کے اصحاب رسول سے میدان میں آئی ہے. فنا فی اللہ کی در میں بقا کا راس مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ. یاد رکھیے نامور قرہ حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 184، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا. وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، کرو نا شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، میری محفل میں لائی ہے. اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، بتاؤ کیسے آئی ہے. سنی میں نے بہن سے وہ، سنی میں نے بہن سے وہ، جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. تیری عرض مقدس